بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عربی کلام میں کلام کے مختلف انداز ہیں، جن میں سے ایک انداز بات کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے قسم کا انداز ہے، جس کو اسلوب القسم بول دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی کئی صورتیں، کئی مثالیں ہیں، جیسے والفجر ولیال عشر قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین تاللہ لأکیدن اصنامکم والعصر۔ یہ سارے جو ہیں وہ اسلوب القسم ہے، جن میں بات کو پختہ اور مضبوط بنانے کے لیے قسم کا استعمال ہوا ہے۔ قسم کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو اس کی ترکیب کو سمجھنے سے پہلے قسم کے اندر کچھ باتیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ادوات القسم ہے۔ ادوات القسم یعنی وہ حروف اور وہ کلمات جن کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، حروف کے اندر صرف تین حروف ہیں جن کو بطور حرف قسم، ادات قسم کے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک واو ہے، با ہے اور تا ہے، واللہ، باللہ، تاللہ۔ دوسرے افعال ہیں۔ افعال میں سے اقسم، اسی طرح احلف عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تیسرے اسماء ہیں، جیسے عمرو کا یوں کہا جاتا ہے لعمرو کا، یمین اللہ وغیرہ۔ تو یہ ادوات القسم یعنی وہ چیزیں جن کو بطور ادات قسم کے، جن کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہیں، وہ تین طرح کے ہیں۔ حروف ہیں جن میں یہ تین حروف آ جاتے ہیں۔ افعال ہیں جن میں عام طور پر ان دو افعال کا استعمال ہوتا ہے۔ اسماء ہے، ان کی مثال جیسے یہ لعمرو کا ہے، اور اسی طرح یمین اللہ وغیرہ کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے مقسم بھی۔ مقسم بھی سے مراد جس کی قسم کھائی جاتی ہے، عام طور پر ذات باری تعالی، کلمہ اللہ، لفظ اللہ، اسم الجلالہ کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے یوں کہا جاتا ہے اقسم باللہ، احلف باللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، یا اس کے علاوہ کوئی معزز چیز جس کی کوئی عزت ہو، جس کا کوئی مقام ہو، جیسے مختلف چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے، جیسے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والعصر ہے، اسی طریقے پر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ یہ ساری چیزیں تو ادواتی قسم جن کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے، مقسم بھی جس کے جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مقسم علیہ۔ مقسم علیہ جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے، یعنی جس بات کو پختہ کرنا مقصود ہے، جس کو پکا کرنا مقصود ہے، اور اس کو جوابی قسم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے ان تینوں کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہم ذکر کر دیتے ہیں۔
वल्लाहि लअज़हबन्ना इलल बैत। जैसे एक मिसाल है, इसमें वाव ये अदात कसम है, लफ्ज़ अल्लाह ये मुक़सम बिही है, लअज़हबन्ना इलल बैत ये जवाबी कसम है जिसको हम मुक़सम बिही भी कह सकते हैं। इसी तरह इसकी एक और मिसाल हम यूँ भी कह सकते हैं, जैसे कुरान पाक में है, वल अस्री इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन। वाव ये अदात कसम हुआ, अल असर ये मुक़सम बिही हुआ, और इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र ये मुक़सम अलैह हुआ कि उसकी कसम खाई जा रही है। अब हम इसकी तरकीब कैसे करेंगे? तो तरकीब करने के लिए ये तीनों अदवात की तरकीब अलग अलग है। अगर हर्फ़ कसम इस्तेमाल हुआ है तो उसकी तरकीब अलग है, अगर फ़ेल कसम इस्तेमाल हुआ है उसकी तरकीब अलग है, और अगर इसमें कसम इस्तेमाल हुआ है तो उसकी तरकीब अलग है। ये जो हुरूफ हैं वाव, बा और ता, ये तीनों हुरूफ़ जर भी हैं और साथ साथ ये हुरूफ़ कसम भी हैं। लिहाजा इनकी तरकीब यूँ हो जाएगी, जैसे हम ये ऊपर वाली मिसाल ले लेते हैं, वल अस्री। वल अस्री वाव ये हर्फ़ कसम है और साथ साथ हर्फ़ जर भी है। अल असर ये मुक़सम बिही है, ये इस वाव हर्फ़ जर की वजह से मजरूर हो जाएगा। ये जार जमा मजरूर ये मुताल्लिक़ हो जाते हैं फ़ेल महज़ूफ़ उक़सिमो के या अहलिफ़ो के। जब ये मुताल्लिक़ हो जाएंगे तो यूँ इबारत बन जाएगी, उक़सिमु वल अस्री अहलिफ़ु वल अस्री। उक़सिमु फ़ेल है, इसमें अन ज़मीर इसका फ़ाइल होगा, फ़ेल अपने फ़ाइल और इस मुताल्लिक़ से मिलकर ये बन जाएगा जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर ये बन जाएगा कसम। इसके बाद जो जुमला होगा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, जैसे इस मिसाल में है कि इन्ना हर मुशब्बा बिलफ़ेल है, अल इंसाना इसका इसम है, लफ़ी खुस्रन इसकी ख़बर की जगह पर वाक़े है। ये जुमला इसमिया होकर आइंदा जो जुमला होगा ये बन जाएगा जवाब कसम। तो ये कसम और जवाब कसम जब मिल जाते हैं तो ये इसको फिर बोला जाता है जुमला कसमिया। तो लिहाजा अगर कसम में हर्फ वाक़े हो तो उसकी तरकीब ये है कि ये वाव, बा और ता है, ये हुरूफ़ कसम भी हैं और ये हुरूफ़ जर भी हैं, अपने माबाद को मजरूर बनाते हैं। ये जार और मजरूर ये मुताल्लिक़ बन जाते हैं महज़ूफ़ के, जो उक़सिमो होगा या अहलिफ़ु होगा। ये फ़ेल अपने फ़ाइल और इस मुताल्लिक़ से मिलकर ये कसम हो जाएगा जो मुक़सम अलैह है। जैसे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन है या लअज़हबन्ना इलल बैत है, ये पूरा जुमला मिलकर इसके जवाब में, ये जवाब में वाक़ हो जाएगा कसम के जवाब में, तो ये जवाब कसम बन जाएगा। इस तरह ये जुमला कसमिया जो है वो हो जाएगा। इसके बाद दूसरी सूरत, पहली सूरत तरकीब की ये हो गई। दूसरी सूरत तरकीब की ये है कि फ़ेल वाक़े हो, उक़सिमु बिल्लाहि
لأفعلن کذا، اقسم باللہ لأفعلن کذا ہو تو پھر اس کی ترکیب بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اقسم فعل ہے، اس میں ان ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ جار اور مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا، فعل فاعل اور متعلق مل کر یہ بن جائے گا قسم۔ اور لأفعلن کذا میں فعل ہے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، کذا یہ مفعول بھی ہے، فعل اور فاعل یہ آپس میں مل جائیں گے تو یہ بن جائیں گے فعل اور فاعل، یہ بھی جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا جواب قسم۔ ماقبل کی طرح قسم اور جواب قسم آپس میں مل جائیں گے اور یہ بن جائیں گے، اس انداز سے جملہ قسمیہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قسم واقع ہو اسماء کے ذریعے سے، جیسے لعمرک، لأفعلن کذا، اس طرح کی جب ترکیب واقع ہو تو یہ امر مضاف ہے، شروع میں لام تاکید کے لیے ہے، آغاز میں ہوتا ہے، لام ابتدائیہ ہے، تاکید کے لیے ہے، امر مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی آپس میں مل کر یہ بن جاتے ہیں مبتدا۔ یہاں پر اس کی خبر محذوف ہوتی ہے اور وہ یوں ہوتی ہے لعمرک قسمی، تو لعمرک کا مبتدا ہے، قسمی مضاف اور مضاف الیہ مرکبی اضافی مل کر جو ہے یہ خبر ہو جائیں گے اس مبتدا کے لیے، یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اور یہ قسم بن جائے گا۔ لأفعلن کذا اس کی ماقبل اوپر کی طرح ترکیب ہے، یہ جملہ بن جائے گا فعلیہ اور یہ اس قسم کے لیے بن جائے گا جوابی قسم، تو قسم اور جواب قسم مل کر یہ بن جائے گا جملہ قسمیہ۔ تو یہ اس طرح قسم کی جو ہے وہ ترکیب ہے کہ قسم کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ادات جو ہے وہ کون سا استعمال ہوا ہے۔ اگر تین طرح کی ادات ہیں، وہ واو ہے، با ہے اور تا ہے، اگر حرف ہے تو یہ تینوں حروف جارہ بھی ہیں، حروف قسم بھی ہے، یہ فعل محذوف کے متعلق ہو جائیں گے، لہٰذا وہ فعل اور فاعل یہ متعلق جملہ فعلیہ ہو کر یہ قسم بن جائے گا اور اگلا جملہ جوابی قسم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ افعال ہیں جیسے اقسم و احلف ہے تو وہ واضح طور پر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا اور بعد والا جو جواب ہو جو جملہ ہوگا وہ اس کے لیے جوابی قسم ہو جائے گا، جیسے اقسم باللہ لأفعلن کذا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قسم کے طور پر جو ہے وہ اسم واقع ہو، جیسے لعمرک، یمین اللہ، تو یہ لعمرک اور یمین اللہ جب قسم میں واقع ہو تو پھر یہ مبتدا ہوتے ہیں، ان کی خبر وجوبی طور پر محذوف ہوتی ہے جو قسمی ہوتی ہے، جیسے اس مثال میں ہم نے اس کو واضح کر لیا کہ لعمرک یہ مبتدا ہے، قسمی اس کی خبر ہے اور وہ محذوف ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ قسم ہے، اور لأفعلن کذا یہ اس کی خبر جو ہے وہ جوابی قسم کے طور پر یہ موجود ہے۔ تو یہ اس طرح قسم کا اسلوب ہے اور اس کے ترکیب کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔